بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اس وقت موجود ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر، اور آج ایک موٹیویشنل سٹوری ہے میرے پاس. میں آپ کو آج ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جس کی ساری زندگی، جس کا سارا کیریئر جہد مسلسل، محنت، دیانت اور رب کی ذات پر توکل کی کہانی. میرے ساتھ موجود ہیں چودھری شہزاد احمد جکھڑ، جنہوں نے حال ہی میں چارج سنبھالا ہے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل کھاریاں کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو یہ نیا منصب سنبھالنے پر مبارکباد ہو. تھینک یو. ناظرین، ذرا آئیے اس نوجوان کے تعلیمی کیریئر پر روشنی ڈالتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ان کے پروفیشنل کیریئر کی، کہ بڑے کم وقت میں اس نوجوان نے جس طرح منزلیں سر کی ہیں، ترقی کی، وہ نوجوانوں کے لیے ایک تابندہ روشن مثال. شہزاد احمد نے اپنے گاؤں کے ٹاٹ سکول میں، یعنی پرائمری سکول جکھڑ سے پرائمری کا امتحان پاس کیا. اعلیٰ تعلیم کے لیے گاؤں سے نکلے بھدر کے مڈل سکول سے انہوں نے مڈل کا امتحان پاس کیا. گورنمنٹ ہائی سکول گلیانہ سے شہزاد نے میٹرک پاس کر لیا. والد پاک فوج میں ملازمت کے بعد پی او ایف انڈسٹریز واکینٹ میں ملازم تھے، لہٰذا یہ مزید تعلیم کے لیے اپنے والد کے ساتھ ٹیکسلا چلے گئے. انٹر کالج ٹیکسلا سے ایف ایس سی بی ایس سی کی انہوں نے گورنمنٹ ڈگری کالج بھمبر سے، اور ایم ایس سی میتھس میں زمیندار کالج سے. ایم فل کر لیا انہوں نے جامعہ گجرات سے. دوران تعلیم انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول بھدر میں بطور پرائیویٹ ٹیچر تدریس کا آغاز کر دیا. ساتھ ہی ساتھ بھدر میں پاتھ فائنڈر اسکول کے نام سے ایک پرائیویٹ اسکول کی بنیاد رکھی. سفر ان کا تعلیم کا، تدریس کا، لگن کا بڑھتا رہا. 2003 آ جاتا ہے، اسی اسنا میں اب ان کے پروفیشنل کیریئر کا آغاز ہوتا ہے. شہزاد نے ایس سی کے طور پر مڈل اسکول ہنج سے اپنے پروفیشنل کیریئر کا بطور معلم آغاز کر دیا. 2006 میں گورنمنٹ ہائی اسکول بھوتا میں ایس ایس سی ہوئے، اور 2008 ان کے کیریئر کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا براہ راست ہیڈ ماسٹر کے لیے. تحصیل کھاریاں سے واحد کینڈیڈیٹ تھے جو اس منصب کے لیے سلیکٹ ہوئے، اور ان کی تعیناتی بطور ہیڈ ماسٹر ہو گئی بھدر میں. 2010 میں دوبارہ ایک جمپ شہزاد نے لیا اور دوبارہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا بھی اور امتیاز سے پاس بھی کر لیا، اور اب کہ ان کی تقرری بطور سینئر ہیڈ ماسٹر ہو گئی اسکیل 18 میں. 2013 میں یہ ڈپٹی ڈی او رہے، پہلے سرائے عالمگیر اور پھر پسرور میں. اور ناظرین، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈپٹی ڈی او پسرور اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ بھدر کے مقامی لوگوں نے، والدین کی کثیر تعداد نے جا کر خود اعلیٰ حکام سے مل کر شہزاد کا دوبارہ تبادلہ بطور ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول بھدر میں کروا لیا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ان کے بغیر اب اسکول جو ہے وہ پہلے کی طرح نہیں چل رہا، ہمارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے. اب جناب آپ پہنچا 2021 میں شہزاد کو دوبارہ ڈپٹی ڈی او تحصیل کھاریاں تعینات کر دیا گیا. ایک روشن سفر ہے جس کے ہر گام پر، قدم قدم پر محنت ہے، جہد مسلسل ہے، عزم ہے، حوصلہ ہے. اور شہزاد کی سب سے بڑی خوبی کریٹو ہیں، ہر دم نیا کرنے کی لگن میں، جستجو میں رہتے ہیں. گورنمنٹ ہائی اسکول بھدر کی انہوں نے واقعی کایا پلٹ دی. شہزاد، پہلے تو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی کم مدت میں اپنے تعلیمی کیریئر میں پہلے اور پھر اب پروفیشنل کیریئر میں بے مثال کامیابیوں سے نوازا، تو کیا کبھی زندگی میں آپ نے جمع تفریق کر رکھی تھی، کوئی پلاننگ کی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، پہلے دن سے ہی جو ہے وہ اسکول ٹائم سے لے کے کالج میں پھر یونیورسٹی میں ایک محنت کا جذبہ تو ہمیشہ سے موجود ہے. اور یہ ظاہر ہے انسان جو کچھ شروع میں خواب دیکھتا ہے انہی کی تکمیل کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو ظاہر ہے میں نے بھی ایسے خواب دیکھے تھے کہ میں آگے بڑھوں گا، اور اسی کی تکمیل کے لیے میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا پرائیویٹ ٹیچنگ کا کام بھی کرتا رہا، اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی امپروو کرتا رہا. اسی طرح میں نے بی ایڈ بھی کیا، ایم ایڈ بھی کیا، پھر میں نے ورچوئل یونیورسٹی سے ایم سی ایس بھی کیا، پھر ورچوئل یونیورسٹی سے میں نے
مینجمنٹ کا ڈپلومہ بھی کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب میں نے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ میں نے آگے کسی مقام تک ضرور جانا ہے. اسی طرح ایک بار میرا سویڈن میں بھی جو اسٹاک ہوم یونیورسٹی ہے اس میں بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا ایم فل میں, اور وہ دنیا کی جو 100 بہترین یونیورسٹیز ہیں ان میں وہ شامل ہے. لیکن وہاں اس دوران چونکہ میں 17 اسکیل میں سلیکٹ ہو چکا تھا اور میں کانٹریکٹ پہ تھا اور یہ چھٹی وغیرہ ملنا پاسبل نہیں تھی, اس وجہ سے وہ میں نے ایڈمیشن جو ہے وہ ڈراپ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ساری باتیں پہلے ذہن میں تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور یہ سب اللہ کی کرم سے یہ پاسبل ہوا ہے. سر آج آپ جو کچھ ہیں آپ مطمئن ہیں اس پہ؟ جی الحمدللہ 100%. آپ نے جو چاہا, جو ٹارگٹ زندگی میں سیٹ کیے, جی الحمدللہ وہ آپ نے حاصل کیے. جی الحمدللہ. اب آپ ایک انتظامی منصب پر فائز ہیں. آپ کی اسٹرینتھ پر غالباً 146 پوری تحصیل کے اسکولز ہیں. جی جی. بطور صدر معلم وہ ایک الگ ڈومین تھی, یہ ایک الگ دنیا ہے. آپ نے کیا یہاں پہ کیا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے اپنے اس منصب سے کیسے انصاف کرنا ہے؟ سر یہ مجھے ویسے ڈیفرنٹ نہیں لگتا, یہ آپ کے ویوز ہیں. میں پہلے دن سے یہ ہے کہ میں تحصیل کھاریاں کے جو ہائی اسکولز ہیں ان سے کافی زیادہ ریلیٹڈ ہوں آلریڈی. لیکن وہ مینجمنٹ کے حوالے سے نہیں, میں وہ صرف ڈاک وغیرہ کا کام کرتا ہوں, اپنے آفیسرس کی جو ہے نا سپورٹ کرتا ہوں اس میں. یہ تقریباً میں فرام فرسٹ ڈے یہ کام کر رہا ہوں. بالکل ڈیفرنٹ نہیں ہے سر. ایک اسکول کے اوپر ہم نے کام کیا ہے, اس اسکول کو ہم نے جو ہے وہ آئیڈیل بنایا ہے. اب اس میں جو میری سکسیس سٹوریز ہیں وہ بے شمار ہیں, وہ اگر میں شیئر کرنا شروع کر دوں تو وہ بہت لمبا کام ہو جائے گا. لیکن لیٹسٹ یہ ہے کہ میرے اسکول نے گجرات کے صرف 2 اسکول, میرے اسکولوں نے ابھی 2021-22 کا جو IS ایوارڈ ہے صرف 2 اسکولوں نے ون کیا, اور اس میں میرا اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول پدر بھی شامل ہے. آپ کا اسکول بھی شامل ہے. اور دوسرا اس سال جو میٹرک کا رزلٹ آیا ہے اس میں میرا جو اسٹوڈنٹ ہے میٹرک کا اس کے 1096 نمبر ہیں. اس کا والد کیا کرتا ہے؟ اس کا والد جو ہے اس کی دکان ہے, سندھ سے ان کا تعلق ہے, اور حماد بیٹے کا نام ہے. اور اس کا جو ہے وہ اور اسی طرح ہمارے 5 اور اسٹوڈنٹ تھے جن کے 1000 سے اوپر نمبر تھے, اور وہ تمام بچے لوور مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا. تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایک اسکول کو میں نے ماڈل بنایا ہے اور ماڈل بنا کے آگے چلا ہوں, اور اس اسکول کا نام اس وقت الحمدللہ گجرات میں نہیں, ڈویژن میں نہیں, پنجاب میں نہیں, بلکہ برٹش کونسل کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے, متعارف ہو چکا ہے. تو چونکہ وہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے اور میرے سامنے ایک ماڈل بھی ہے اور ایک کام کرنے کا طریقہ بھی مجھے سارے کا سارا آ چکا ہے کہ میں نے کس لائن پہ میں کیسے چلاؤں اور اسکول کو لے کے آیا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس یہ وسیع میدان آ گیا, 146 اسکولز ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ان میں ایک ایک سے سٹارٹ کروں گا اپنے کام کو, مرکز وائز شروع کروں گا. میرا یہ پلان ہے کہ میں ہر مرکز میں ایک اسکول پہ پہلے ورک شروع کر دوں گا جو سب سے اسکول اچھا ہے. آلریڈی ان کے اوپر کام تو ہوا ہے, جو پہلے لوگ ہیں وہ بھی کام کر کے گئے ہیں, اور ہم اس کو اس اسٹینڈرڈ تک لے کے آئیں گے. ہر مرکز میں ایک ایک اسکول ہو جائے گا, پھر 2 پھر 3 4 اس طرح آگے یہ سلسلہ چلتا جائے گا. اور چونکہ تحصیل کھاریاں جو ہے وہ چونکہ بہت ہی رچ تحصیل ہے, یہ ایسا رچ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ یہ علم کے لحاظ سے بہت رچ ہے. یہاں پہ لوگوں کا جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ آئی تھنک ایز کمپیئر ٹو ادر جو ہے وہ زیادہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ ان اسکولوں کو اس لیول تک لے کے آنے کا جو ٹارگٹ ہے میں بڑی آسانی سے اچیو کر لوں گا. ہاں بالکل شہزاد, آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کہہ دی کہ تحصیل کھاریاں کی جب بات کی تو رچ آپ نے کہا, تو میرے ذہن میں بھی وہی تھا کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ پیسے کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے مالدار تحصیل کہتے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ کام کے لحاظ سے رچ ہے اور صلاحیتوں کے اعتبار سے رچ ہے. تو گویا آپ کا رول ماڈل اب آپ نے اپنے اسکول کو سامنے رکھا, اور آپ کہتے ہیں کہ جس طرح بھدر اسکول کی کایا پلٹی جا سکتی ہے, اس طرح تحصیل کے تمام 146 اسکولوں کو آپ بدلنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہی آپ کا ہم سمجھے کہ ٹارگٹ ہے. میرا ویژن ہے. اوکے, یہ آپ کا ویژن ہے اور ٹارگٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بطور ڈپٹی ڈی او اتھارٹیٹیو افسر ہوں گے یا آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے موٹیویشن دے کر کام لیں گے؟ نہیں سر, میں یہ بالکل یہ کچھ اس طرح کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں ارد گرد سے. میں سر مینٹور ہوں, میں موٹیویٹر ہوں, اور میں ٹیم سیٹر ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں ٹیم بلڈ کر سکتا ہوں. اور یہاں پہ مجھے سب سے جو پازیٹیو چیز نظر آئی ہے اپنے اس تحصیل کے حوالے سے کہ میرے پاس یہاں پہ 11 ایوز ہیں, اور وہ تمام کے تمام جتنا میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے وہ سارے ایک سے بڑھ کے ایک ہیں, کام کرنے والے ہیں. ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ہیں, ینگ بھی ہیں سارے, اور ہائیلی انرجیٹک بھی ہیں, اور ساری صلاحیتیں ہیں ان کے اندر. اور وہ مجھے ایسی امید کی کرن ایک نظر آئی ہے کہ میں ان کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھوں گا, اور ہم سارے مل کے ایک ٹیم بنائیں گے. پھر ہم اس ٹیم میں اپنے اسکول ٹیچرز کو اور اسکول ہیڈز کو شامل کرتے چلے جائیں گے 1 بائی 1, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. اور میں بالکل یہ
पूरे वसूख के साथ ये आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट सामने नज़र आएगा। बिल्कुल जी, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी क़यादत में तहसील खारियाँ के इस जितने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनको एक्सेल दे। हम देखते रहते हैं जी, आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह, और ख़ास तौर पर आप टूरिज़म के बड़े दिलदादा हैं, तो ये शौक़ कब से था? ये सर मेरे राजा सईद साहब, राजा सईद अहमद फराज साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, दोस्त हैं मेरे। ये शुरू से शौक़ था, लेकिन कोई इस हवाले से टीम नहीं थी, कोई साथ दोस्त नहीं था। तो जब राजा साहब से मेरी शनासाई हुई है 2010 में जी, तो उस वक्त से लेके मैं और राजा साहब हम दोनों ने ये प्लान किया कि हमने 2018, क्योंकि जिस तरह ये भी ये जॉब आ गई है मैनेजमेंट भी कि इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें भी ये हैज़र्ड था कि किसी भी वक्त हम फंस सकते हैं। तो हेड जो होता है वो छुट्टियों वगैरह में थोड़ा आज़ाद होता है जी। तो हम दोनों ने ये प्लान किया कि हम ऐसा करेंगे कि अपनी 18 स्केल की जॉब में पूरा पाकिस्तान घूमेंगे। तो हमने तकरीबन पिछले 5 साल में मैंने और राजा सईद साहब और एक हमारे साथ और दोस्त हैं रज़ा साहब, हम तीनों ने मिल के पंजाब चाइना बॉर्डर से लेकर ग्वादर तक तकरीबन हर जगह जो है वो हमने देख ली है। और उसमें राजा साहब का मैं खसूसी तौर पे जिक्र करूँगा कि इनकी वजह से मुझे बहुत सी अदबी मोटिवेशन मिली है और बहुत से अदबी मकामात पे ये मुझे लेके गए हैं, शायरों के मज़ारों पे लेके गए हैं, उनकी हिस्ट्री वगैरह इन्होंने मुझे सारा उनसे, यानी हम यूँ कह लें आसान लफ्ज़ों में जी कि राजा साहब ने एक जाट को अदब की चाट लगा दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अदब की चाट शुरू से है मुझे, लेकिन महमीज़ लेकिन उन्होंने दी। राजा साहब के साथ मिलने की वजह से जो है वो ज़्यादा ये बड़ी है। पाकिस्तान कैसा है जी, आपने देखा? मैं सर बाहर भी गया था 2010 में, और वहाँ पे तकरीबन यूरोप के जो 7 मुल्क हैं वहाँ से मैं होके आया हूँ, सैर व तफरीह वगैरह करके आया था। लेकिन बिल्कुल अपनी चीज़ सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं। बिलाशुबा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। शायरी से दिलचस्पी है? जी सर, पढ़ते हैं या कभी करते पढ़ता हूँ, भी हैं? सिर्फ पढ़ता हूँ। लिखना लिखाना फेसबुक पे तो चले, कभी आपकी कोई छोटी मोटी एक्टिविटी तहरीर चलती रहती है, बाज़ाब्ता कभी लिखा आपने? नहीं सर, सिर्फ फेसबुक पे ये मैं लिखता हूँ, वैसे नहीं मैंने लिखा। चलें कंक्लूजन की तरफ जाते हुए आपको एक टिप भी है माशाल्लाह, जिस तरह आपका ज़ौक़ शौक़ भी राजा सईद साहब ने बड़ा माशाल्लाह आप उसको बड़ा रंग दिए हुए हैं। तो एक आइडिया है कि जिस तरह अभी आपने अपने सामने बहुत सी चीज़ें सेट की हुई हैं, अगर आपकी क़यादत में आपके जितने स्कूल्स हैं उनका एक पीरियडिकल छपने लगे, जी ठीक हो गया, सही। बड़ा अच्छा रहेगा। मैं सर ये चाहता हूँ, मेरे वैसे जो है ना स्कूल की जो ग्रूमिंग है ना, हाँ जी। या स्कूल की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, मेरे पास सर उस हवाले से बेशुमार आइडियाज़ हैं, और मैं कई साइडों से स्कूलों को पकड़ के, यानी ऐसा है मेरे पास आइडियाज़ हैं कि मैं हर जहत से स्कूलों को बेहतर कर सकता हूँ। और उसमें मेरा ये भी एक है कि जिसमें मेरी आपसे ये इंटरव्यू के हवाले से नहीं है, शायद आपको ये आपके ज़हन में होगा कि गवर्नमेंट हाई स्कूल पदर में जब भी कोई फंक्शन होता है इस तरह का, तो हम एज अ मोटिवेटर स्पीकर आपको इनवाइट वहाँ पे करते हैं। जी जी। और आपकी बात सुने बगैर कभी हमने किसी फंक्शन को कंप्लीट नहीं किया, और हमें इस हवाले से फ़ख्र भी आप पे। और मैं अब ये आपके आने से पहले ही मेरे जहन में आपका नाम था, मैं चाहता था कि हम तालीम के हवाले से एक जो है एक थिंक टैंक टाइप यहाँ पे बनाएं खारिया में। जिस तरह मैं पहले भी आपसे कहता था कि आप सिविल सोसाइटी का आपने एक बनाया हुआ है लेकिन उसको मैनेज नहीं किया हुआ, जी जी। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि हम एक खारिया में तालीम का थिंक टैंक बनाएं, जिसमें हम तमाम स्कूलों, हमारे स्कूल में सिर्फ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सिर्फ उनको हमने ग्रूम करना है, तो हम उनको सामने लेके आएँ और लेके आके फिर देखें कि हम अपनी तहसील खारियों को कैसे ऊपर लेके जाते हैं। स्कूल्स में जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है सर, मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर कर दिया हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है, आपका मुशाहिरा बहुत अच्छा है। जी हाँ, सारा जो है ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो क्लासरूम टीचिंग है उसको हमने बेहतर करना है, और इसकी तरफ हमारी तवज्जो कम है पहले, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि ये हम सारी चीज़ें बेहतर करें। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी शहजाद अहमद की, जो कि डिप्टी डीओ हैं तहसील खारियाँ के। नया आज़्म, नई सोच, नए उफ़ की तलाश में हैं, और हमें ऐसे ही जवानों से उम्मीदें हैं कि ये फरसूदा निज़ाम जो है उसके पर नोच कर आने वाले दौर के लिए हमारे मदारिस में ज़ेर तालीम शाहीनों को वो रंग आहंग देंगे जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। उम्मीद है आपको आज का वीलाग और ये एक छोटा सा इंटरव्यू जो था नए डिप्टी डीओ का पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा देना मत भूलिएगा, और इस ज़िमन में मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल, कोई जुस्तजू, कोई खोज, कोई लगन हो
تو آپ بلا امتیاز ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ایک مزید تفصیلی نشست ہو. جس طرح شہزاد صاحب نے بار بار اپنے انٹرویو میں اپنے یار غار کا نام لیا, تو ہم کوشش کریں گے کہ راجہ سعید فراز اور شہزاد صاحب کو اکٹھے بٹھائیں اور پھر کچھ ایسے پہلو جو تعلیم کے حوالے سے اور بچوں کے مسائل کے حوالے سے ان پر بات ہوگی. بہت شکریہ ناظرین, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ تک یوں ہی روشنی, شعور, آگہی پہنچتا رہے. بہت شکریہ.